بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ علمی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے اور عظمت کے اعتبار سے بڑی شخصیت ہیں، اور اسی طرح ہم نے ذکر کیا امام الہند ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ہم نے ان کی دونوں حضرات کی بایوگرافیز اور ان کی ہسٹری، ان کی حیات کا مطالعہ کیا تو ہمیں چند مشترکہ چیزیں نظر آئی ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ چیزیں اور بھی لوگوں میں پائی جائیں، اور یقیناً پائی جا سکتی ہیں، کیونکہ اور بھی بڑے بڑے عظیم لوگ گزرے ہیں۔ تو ہم آپ کے سامنے ان دو عظیم انسانوں کی مشترکہ خصوصیات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نمبر 1 کہ دونوں ہی ایسی شخصیات ہیں کہ جن کے اندر بڑے لوگوں کی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ بڑے لوگوں کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں؟ جرت، بہادری، حق گوئی اور علمی اعتبار سے گہرائی اور مطالعے کی وسعت اور اپنے اندر عاجزی اور دوسروں پر طعن اور طنز کا نہ ہونا، یہ بڑی خصوصیات ہیں جو ان حضرات کے اندر تھیں، اور بڑے لوگوں کے اندر بھی اس طرح کی بڑی خصوصیات ہوتی ہیں۔ ان کا سینہ سمندر سے زیادہ گہرا اور صحرا سے زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری خصوصیت جو کہ ابو الکلام آزاد کے اندر بھی پائی جاتی ہے، وہ ہے گہرائی سے مطالعہ۔ ابو الکلام آزاد خود کہتے ہیں کہ مجھے تنہائیوں کے مطالعہ نے ذہنی بالیدگی عطا کی، اور سفر کی صعوبتوں نے اور سفر کے مشاہدے اور تجزیے نے مجھے نظر و فکر کی وسعت عطا کی۔ چنانچہ امام ابن تیمیہ اور ابو الکلام آزاد کا دونوں کا مطالعہ بہت وسیع اور بہت گہرا ہوتا تھا۔ یہ کسی بھی چیز کے مطالعے کو، کتاب کے مطالعے کو اپنے اندر اتار لیتے تھے، اور پھر اس کو پوری زندگی یاد رکھتے تھے اور پوری زندگی اس کو استعمال کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح تیسری صفت ہے ذہانت۔ دونوں کے اندر ذہانت بلا کی تھی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کے واقعات ہم نے بیان کیے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علامہ شورش کشمیری فرماتے ہیں کہ ابو الکلام آزاد کا ذہن کئی ذہین لوگوں کے اذہان کا نچوڑ ہے، اور بغداد اور دہلی کی تاریخ اور فلسفے کا مرقع ہے ان کا ذہن۔ چنانچہ بہت ساری باتیں جو انہوں نے 20 سال 30 سال پہلے پڑھی ہوتی تھیں، جب عدالت کے سامنے، جج کے سامنے وہ کھڑے ہوتے تھے تو وہاں پر فی البدیہہ وہ دہرا دیتے تھے۔ اسی طرح وہ فقہ، تفسیر اور ائمہ اربعہ کے علوم کا مرقع تھے، یعنی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دینی علوم کا مرقع تھے، تو حضرت امام الہند ابو الکلام آزاد وہ تاریخ، فلسفہ، جیومیٹری یعنی ان علوم کا مرقع تھے۔ تو ان علوم کے اندر ذہانت کے ساتھ انہوں نے پوری پختگی حاصل کی۔ چوتھی خصوصیت دونوں کے اندر یہ ہے کہ دونوں ہی اپنوں کے اوپر، چاہے اپنوں کی طرف سے طنز آیا ہو، چاہے دشمنوں کی طرف سے، غیروں کی طرف سے، طعن و طنز دونوں سے پاک رہے۔ دونوں کے بارے میں کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے کسی کو طنز کا، طعن کا نشانہ بنایا ہو۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں قاضی زین الدین خود کہتے ہیں کہ ہماری جب باری تھی تو ہم نے بڑا طنز کیا، بڑا ان کو جیلوں کے اندر ڈلوایا، لیکن جب وہ بادشاہ کے قریب ہوئے اور ان کو مرتبہ ملا تو انہوں نے ہمیں معاف کر دیا۔ اور بڑے لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے۔ اور علامہ شورش کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ کبھی انہوں نے طعن و طنز کو قریب نہیں آنے دیا۔ پانچویں خصوصیت ہے کہ دونوں کو جیل میں جانا پڑا، چاہے اپنے ہم عصر علماء کا حسد ہو، چاہے بادشاہ وقت کا غضب اور قہر ہو، دونوں کو جیل میں جانا پڑا، اور دونوں کو جیل کے اندر جو جانا پڑا وہ اپنی حق گوئی، اپنی تحریکی جبلت اور عادت کی وجہ سے جانا پڑا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی حق گوئی کی وجہ سے بس اوقات جیل میں گئے، اور حضرت ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بھی حق گوئی کی وجہ سے، اور دونوں کو اپنوں نے بھی ڈلوایا جیلوں میں، اور جو غیر تھے یعنی حکومت وقت تھی انہوں نے بھی ڈلوایا۔ اسی طرح چھٹی خصوصیت دونوں کے اندر یہ ہے کہ جیل کے اندر فارغ نہیں بیٹھے،
امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی کتابیں لکھی، فتاوی لکھے، تفسیر کے حوالے لکھے اور تفسیر کے نکات لکھے، اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے غبار خاطر لکھی جو کہ اردو ادب کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اور اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا، لیکن ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے تو نہیں اٹھا، لیکن دونوں میں مشترکہ بات یہ ہے کہ ہم نے امام ابن تیمیہ کا جنازہ آپ کو بتایا تھا کہ اس میں 5 لاکھ لوگ تھے، اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں بھی 5 لاکھ لوگ تھے۔ یہ ایک حسن اتفاق ہے۔ اور اسی طرح ایک خصوصیت دونوں کی مشترکہ خصوصیت یہ ہے کہ دونوں کی قدر مسلمانوں نے مرنے کے بعد کی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی قدر بھی مرنے کے بعد کی، اور ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی قدر بھی جو مسلمانوں نے کی ہے وہ مرنے کے بعد کی ہے۔ اسی طرح ایک خصوصیت یہ ہے کہ دونوں کے جنازے پر علماء نے ایسے کلمات کہے کہ جو تاریخ کا حصہ بن گئے، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے پر، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر جو مرثیے لکھے گئے 1380 یا 84 کے قریب اشعار لکھے تھے جو اس وقت کے شعراء نے لکھے تھے۔ اور اسی طرح حضرت ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اپنوں نے بھی کہا اور غیروں نے بھی کہا کہ آج علم کا سہاگ ویران ہو گیا، علم کا سہاگ آج چلا گیا ہے۔ اور اسی طرح دونوں کے بارے میں ایک مشترکہ خصوصیت یہ ہے کہ دونوں علم کے عاشق تھے، گہرائی کے ساتھ علم کا مطالعہ کرتے اور لوگوں کو پھر موتیوں کی شکل میں وہ علم دیتے، اور دونوں ہی فی البدی بولنے کے ماہر تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابوالکلام آزاد تو تھے ہی ابوالکلام آزاد، اور دونوں میں آخری اور سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ جس چیز کو وہ حق سمجھتے تھے اس پر ڈٹ جاتے تھے، چاہے بادشاہ وقت ہو، چاہے کوئی بھی آ جائے ان کے مقابلے میں، اس سے ہٹتے نہیں تھے، چاہے جان کیوں نہ جاتی رہے۔ امام ابن تیمیہ اور ابوالکلام آزاد کی خصوصیات یہ تھیں جو کہ مشترکہ طور پر دونوں میں پائی جاتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری نظر سے کچھ خصوصیات رہ گئی ہوں، لیکن ہم نے اپنی طرف سے عرق ریزی کے ساتھ اور بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے کے بعد یہ خصوصیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے اندر بھی یہ خصوصیات پیدا فرما دیں۔